آ رہا ہوں. وہ بولے بیٹا ایک دن کیا ہوا، میں جب فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو گھر میں آیا تو میرا تھوڑا دل گھبرا سا رہا تھا، تو میں نے سوچا چلو باہر چل کے ہوا لے لوں. پہلے میں نے سورہ یاسین شریف پڑھی، 3 گھونٹ پانی پہ دم کر وہ پی لی. سکون ملا مجھے یاسین سے، مگر پھر بھی ایسا لگتا جیسے باہر کوئی تمہیں بلا رہا، باہر کوئی بلا رہا. بولے میں باہر کو جب چلا تھوڑی سی ہوا لینے تو میں نے دیکھا باہر ایک کتا ملا مجھے، اور وہ کتا اس کی زبان نکلی تھی اور تھوک نکلنا تھا اور پھائک مطلب بہت زیادہ کی بہت زیادہ پریشان تھا وہ کتا. اب میں اسے دیکھ رہا ہوں. سید صاحب بولے وہ جس کے پاؤں میں جائے تو کوئی پاؤں ایسے کر کے مار دے، ہٹ ہٹ، کوئی ہاتھ سے ہٹ، کوئی ڈنڈا، کوئی پتھر، جیسے میں ہٹا دے. اب وہ کتا ڈھونڈ رہا تھا کوئی انسان مجھے مل جائے، پریشان تھا. سید صاحب بولے وہ کتا میرے پاس آ گیا. پہلے کے لوگ تہمت باندھتے تھے، بولے میں تہمت باندھے تھا تو میں بھی پیچھے ہٹا تھوڑا، اس لیے کہ اس کا اگر رال تھوک لگ گیا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تو میں تھوڑا پیچھے ہٹا، اور جب میں نے پیچھے ہٹ کے دیکھا تو کتے کی گردن پہ اتنا بڑا زخم تھا، اور اس زخم میں کیڑے بلبلا رہے تھے، اس کی وجہ سے پریشان تھا. اب میں نے ایسے کیا، کتا وہی دم ہلانے لگا. اب کوئی انسان مل گیا اور کی کر بیٹھنے لگا. بولے میں نے جو تھا اپنی لنگی سنبھالی، اس کپڑے سمیٹے، اور میں نے دیکھا اور میں سمجھ گیا کتا اس لیے پریشان ہے. وہ سید صاحب اب آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے دعا کرنے لگے، مولا جب تو نے مجھے یہ دکھایا تو ایسا سبب پیدا کر دے تاکہ میں اس کتے کی مدد کر دوں. سوچ رہے تھے کیا کروں کیا کروں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو ایک تان مل گئی، جیسے سائیکل کی تان ہوتی ہے نا، اتنا بڑا تار. انہوں نے ایسے کر کے موڑ کے اس کو چمٹی کی طرح بنا لیا. اس تان کو چمٹی کی طرح بنا لیتے، چمٹی کی طرح بنا کر کے کتے سے ایسے کیا، کتا بیٹھ گیا کی کرنے لگا. انہوں نے کپڑے سمیٹ کر کے سید صاحب بولے میں نے کیڑا اٹھا کر کے نیچے ڈال دیا، دوسرا کیڑا بھی اس کے زخم سے، تیسرا چوتھا، اس کا زخم پورا صاف کر دیا. وہ کتا ٹھنڈی سانسیں لینے لگا. اب میں نے دیکھا برابر میں دوب گھاس کھڑی تھی، وہ دوب گھاس کو کھیڑا، ایک پتھر پہ رکھا، دوسرے پتھر سے کچل کے اتنی بڑی ٹکیا بنا لی جتنا زخم تھا. اب وہ بولے میں نے سوچا اگر یہ کچھ باندھو نہیں تو گر جائے گا، باندھو کا ایسے. انہوں نے اپنی لنگی پھاڑ لی تھوڑی، اب پھاڑنے کے بعد کتے کی گردن پہ وہ ٹکیا رکھنے کے بعد اس چیر سے باندھ دیا، کتا چلا گیا. یہ سید صاحب کہنے لگے اللہ کو میری ادا پسند آ گئی. جیسے جیسے کتے کا زخم بڑھتا گیا اللہ مجھے ولایت کا مقام عطا کرتا گیا. یار ہم اور آپ کریں تو، مگر ذرا سوچو، اللہ برکت، مگر سوچو کبھی ہم نے ایسا کیا؟ کتا تو چھوڑو، انسان تو چھوڑو، ماں تڑپ رہی ہے ہماری، باپ تڑپ رہے ہیں ہمارے، بھائی تڑپ رہے. اگر اللہ نے چھوٹا بھائی ہے بڑا بھائی ہے، اس کا کاروبار اچھا ہو گیا، دوسرے بھائی کے بچوں اور اس کے بچوں میں فرق ہو جاتا ہے. عید کو دیکھتے رہتے ہیں، بقرہ عید کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ اس کے بچے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اس کے بچے دیکھ رہے ہیں. انسانیت سے گری ہوئی چیز. کم سے کم ہمیں کامل انسان تو بننا چاہیے. آج کے بعد اس جلسے سے اللہ کے گھر میں یہ پروگرام ہوا، پیارو یہ عہد کر کے اٹھو، یہ وعدہ کر کے اٹھو یار کہ انشاءاللہ ہماری جو پچھلی زندگی گزری اگر تھوڑے بہت گناہ بھی ہوں اللہ غفور الرحیم میں معاف کرے گا، لیکن آج کے بعد جہاں تک ہو سکے گا نہ تو ہماری آنکھ غلط اٹھے گی، نہ کان، نہ زبان، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، اپنے وجود سے انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. بولے انشاءاللہ.
اگر ایسے بنو گے نا اور تم میرے کہنے سے نا ایک مرتبہ صبح سے شام تک یہ دیکھنا میں نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے، اور 8 دن ایسی زندگی گزار لو، پھر تم حساب نکال کے پھر تم مجھے یاد کریو تو تم کہو گے یار اصلی زندگی یہی ہے، اصلی زندگی سب یہی رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ جو اچھائیاں لے کے جاؤ گے نا اچھائیاں جائے۔ ہم نے کئی جگہ ایسا سنا ہے کہ بہت بلڈنگیں بنا لی، بہت مالدار ہوئے، حج بھی کریا، ساری چیزیں، جنازہ جب گیا نا تو لوگ قبرستان میں ذکر کر رہے یار آدمی تو بہت ہے، ذکر کرنے لگے ہے تو حاجی مگر دل کا بڑا کالا تھا یار، یہ بڑا برا انسان تھا یار، یہ نمازیں بہت پڑھتا تھا مگر لوگوں کو بہت ستایا ان نے۔ ایسے لوگ چرچا کرتے۔ اور اگر کوئی غریب رہتا ہے نا، غریب رہتا ہے، معلوم ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ صحیح ہوتا ہے کہتے ہیں یار اس کا گھر بھی ٹوٹ رہا ہے مگر تھا بڑا بھولا یار، تھا بڑا سیدھا یار، اس نے کسی کا برا نہیں چاہا۔ اور کچھ لوگ اچھے ہوتے کہتے ہیں یار دیکھو اللہ نے اسے دولت دی تھی مگر دل بھی دیا تھا یار، اس نے بڑے غریبوں کی مدد کی تھی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تم نے دیکھا ہوگا حضور سید شاہد علی میاں صاحب کو، وہ میرے خسر صاحب ہیں، تو معلوم ہے ہمیں اور فیضان میاں کو بعد میں پتہ چلا جب جاڑے کا موسم آیا نا ان کے انتقال کے بعد، تو اتنے یتیم لوگ جب لحاف لینے آئے، جب بستر لینے آئے، تو کہ جب 8-10 دن گزر گئے نا، اب ہمیں تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہاں کہاں جا رہا، کہاں کہاں وہ دے رہے ہیں، کہاں کہاں کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا نا۔ اب وہ آئے 8-10 دن کے میاں کے یہاں سے آیا نہیں۔ اب جب آئے تو کہ آپ کے یہاں سے ہر سال بستر جاتا، کمبل جاتا، اب کے کیوں نہیں گیا؟ کہ میاں چلے گئے تو اب بستر بھی چلا گیا ہمارا۔ یار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اتفاق سے سسرال آیا ہوا تھا اس وقت، فیضان میاں بھی تھے، ہم لوگ نیچے بیٹھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار بتائیے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو زندگی اس چیز کا نام ہے، لوگ آج بھی ان کے پیچھے یاد کرتے ہیں۔ مزہ تو اسی چیز میں، بولو مزہ ہے کہ نہیں؟ ایسے بن کے جاؤ، ایسے بن تو اتنے پھر ہم لوگوں کو پھر دھیرے 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 کچھ کا پتہ نکالا، کچھ تو غیرت کے مارے آئے بھی نہیں ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے نا، وہ کچھ کو تو چھپا چھپا کے دیتے، مطلب چھپا کے ظاہر نہیں کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے اس چیزوں میں۔ تو ایسے کر کے جاؤ نا، لوگ جو ہے چرچا کریں۔ میں آ رہا تھا رکشے میں بیٹھ کے، بتا دوں، میں اور میاں صاحب کی لڑکی، ہم دونوں، مطلب میری بیوی، ہم دونوں آ رہے تھے، ایک بوڑھے رکشہ چلا رہے تھے۔ جب دیا تو میں نے کہا لال مسجد جانا ہے، تو بولے اس گھر میں جاؤ؟ بولے ہاں۔ بولے اس گھر میں ایک عورت تھی شاہد میاں صاحب کی بیوی؟ بولے ہاں۔ اب وہ یار بتانے بیٹھ گئے، بولے انہوں نے مزدوری بھی دی اور کھانا کھلا کے بھیجا، کیونکہ وہ بھی آل رسول تھی۔ حضور صادق میاں کا نام سنا ہوگا، ٹانڈا شریف، وہ بھی ولیوں کے خاندان کی، وہ بھی ویسے ہی تھی۔ تو کہیں ایک رکشے والا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ پیسے نے، میں نے کہا بابا یہ جو بیٹھی ہے نا برقعے میں، یہ انہی کی بیٹی ہے، تمہیں پیسے لینا پڑیں گے، سمجھے، تمہیں لینا پڑیں گے، مطلب تو یہ ہوتا ہے۔ تو جاؤ نا تو کسی کا برا مت چاہو، کسی کا غلط مت چاہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں بھلا کرے گا، کبھی برا نہیں کرے۔ اور اگر برا ہوگا بھی نا تو وہ امتحان کے لیے ہوگا۔ معلوم ہے کیسے؟ جیسے جب تم اگر کسی بچے کو دوسرے کلاس میں لاؤ گے تو پہلے کا امتحان لو گے، تبھی تو لاؤ گے۔ تیسرے میں کب آئے گا؟ دوسرے کا امتحان دینا پڑے گا۔ 5ویں میں کب آئے گا؟ چوتھے کا امتحان دینا پڑے گا۔ ہائی اسکول میں کب آئے گا؟ 9th کا امتحان۔ اور اگر امتحان دیے بغیر چلا گیا تو گھٹالا کہلاتا۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ جب قریب کرے گا تو امتحان تو لے گا نا، امتحان تو لے گا۔ اگر کبھی تک بھئی امام حسین نے کیا غلطی کی تھی؟ اچھا چلو امام حسین کو چھوڑو، میرے نبی تو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک و صاف، لیکن لوگوں نے پھر بھی پتھر برسائے۔ نماز پڑھ رہے تھے، گردن میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی حضرت، سیدہ فاطمہ نے نکالی، وہ گلے میں ایسے کر کے چادر کا پھندا ڈال کے آنکھیں نبی کو بلائی۔ دیہات کا رہنے والے ایک شخص کھینچ کے لے گیا۔ طائف میں اتنے پتھر کے جوتی چپکنے لگی تھی خون میں، پیٹ سے پتھر باندھے بھوکے رہے۔ جنگ میں ایسی کہ رخسار میں زنجیر گھس گئی تھی خوت کی، ایک نے مارا تو دانت شہید ہو گئے تھے۔ کتنی تک تو نبی کیا گناہگار تھے؟ نہیں۔
تو یہ تو آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، مگر تم اپنی ذات سے کسی کو برا، میں نے بہت تقریریں کی ہیں، بہت جگہ جاتا ہوں آپ کی دعا سے، مگر کہیں کہیں نا دل کی باتیں کہنے کا موقع ملتا۔ ایسا نہیں ہے یہ کیونکہ یہ مسجد ہے کہ میں ہر تم سے 5 منٹ میں نعرے لگواؤں، ہر 10 منٹ میں چھکے ماروں، یہ نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جہاں سے اندر سے دل کی باتیں نکل، تقریر نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے تاثر ہوتے ہیں، اپنے دل کی کیفیت ہوتی ہے، وہی آپ لوگوں کے سامنے آج میں نے پیش کر دی۔ تو نماز پڑھو گے نا، کسی کو تکلیف تو نہیں دو گے، ماں باپ کی عزت کرو، ہر بڑے کی عزت کرو، اور برائیوں سے بچو، جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کرو۔